بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رازکن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، سینئر صحافی و تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ایسے الیکشن کے مذاق کی کیا ضرورت ہے، اس تماشے کا جمہوریت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ آئین اور جمہوریت کے نام پر عوام کا تقریباً 50 ارب روپے ان انتخابات پر ضائع کیے جا رہے ہیں، جبکہ سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا نہ تو کوئی تعلق جمہوریت سے ہے اور نہ ہی کوئی آئینہ قانون سے۔ ناظرین، میں 9 مئی کے ہونے والے حملوں کے خلاف ہوں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس حملے میں شامل تھے، ماسٹر مائنڈ سمیت، ان سب کو سزا دی جائے۔ انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت بھی نہیں دی جانی چاہیے، لیکن پوری کی پوری سیاسی جماعت کو ہی الیکشن سے مائنس کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ نہ تو درست ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آئینی یا اخلاقی جواز ہے۔ آزاد حیثیت میں بھی تحریک انصاف کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے میں دشواری ہے۔ اگر ان کے ساتھ یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ ناظرین، ٹی وی چینلز مریم نواز، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور وغیرہ وغیرہ کی تقریریں لائیو دکھا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک کارنر میٹنگ کرنا بھی ممکن نہیں۔ اگر پوری کی پوری سیاسی جماعت کو ریاست مخالف سمجھا جا رہا ہے تو پھر ایسی جماعت پر پابندی کا کوئی قانونی راستہ نکالنا چاہیے تھا۔ آئین و قانون کی نظر میں تحریک انصاف ایک قانونی سیاسی جماعت ہے جسے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی وجہ سے انتخابات میں بحیثیت سیاسی جماعت حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کے متعلق یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر وہ الیکشن میں جیت گئے تو ان کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان میں کسی نہ کسی دباؤ یا لالچ کے ذریعے شامل کر دیا جائے گا۔ بڑے ہی فخر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری اس کام میں ماسٹر مائنڈ ہیں۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ وہ ماضی میں بھی یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے، جبکہ نون لیگ بھی یہی امید لگائی بیٹھی ہے کہ ایسے آزاد اراکین اسمبلی انہی کے ساتھ شامل ہوں، یعنی الیکشن جعلی، پھر جعلی الیکشن کے نتیجے میں آزاد اراکین کی خرید و فروخت، اور پھر اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت۔ کیا یہی ہماری جمہوریت ہے؟ ناظرین، سب کچھ غلط ہو رہا ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ دھاندلی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب الیکشن کا ڈرامہ سجانے پر مصر ہیں۔ ایسی جمہوریت سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ ایسے الیکشن نے ملک کو کیا سیاسی استحکام دینا ہے؟ ناظرین، جو لوگ چور دروازے سے اور آزاد اراکین کی خرید و فروخت کی آس لگا کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ان سے بہتری کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ سیاسی انجینئرنگ اگر کل غلط تھی تو آج کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ایسے ماحول میں جب سب کچھ گڑبڑ ہے، انتخابات کی شفافیت اور آزادانہ ہونے کی بات ایک مذاق سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، آئین بر وقت انتخابات پر زور دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کو شفاف اور آزادانہ بنانے پر بھی غور کرتا ہے۔ اگر انتخابات وقت پر نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ آئین شکنی ہو گئی، لیکن اگر انتخابات کے نام پر ڈرامہ ہو تو اسے آئین شکنی کیوں نہیں کہا جاتا؟ کھانا پوری یا رسم ادا کرنے کی بات ہے تو پھر ایسے الیکشن ضرور کروا لیں، ورنہ حقیقت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آئین اور جمہوریت کے نام پر دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، 8 فروری کو عام انتخابات کے تناظر میں اتوار کو ہونے والے سیاسی اجتماعات اور سرگرمیاں اہم سنگ میل کا درجہ رکھتی ہیں۔ پی ٹی آئی مخالف صحافیوں کے مطابق تحریک انصاف نے دفعہ 144 کے باوجود اتوار کی سپہر کو ملک بھر میں ریلیاں نکالی۔ بعض جگہوں پر اس کے سرکش منچلوں نے ادھم مچانے اور اہلکاروں کو چتاونی دینے کی کوشش کی، نتیجہ وہی نکلا، بہت ہی کم تر درجے کا 9 مئی بھی ان لوگوں سے نہ ہو سکا۔ بعض جگہوں پر ان کا پولیس اہلکاروں کے ساتھ تصادم بھی ہوا، جس کا ناخوشگوار نتیجہ بھی برآمد ہوا۔ لفافیوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خوب وویلا مچایا کہ جس قوت کا مظاہرہ دیکھنے کو آیا وہ بظاہر تحریک انصاف کو اس کے پلان سی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس پلان کا تعلق انتخابات کے بائیکاٹ سے ہے۔ اس کے ذریعے انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے گا۔ حالانکہ دفعہ 144 کے باوجود مسلم لیگ نون نے سیالکوٹ میں اپنی افرادی قوت کا
پر شکوہ منظر پیش کیا۔ آصفہ بھٹو نے لیاری میں ریلی منعقد کر کے پیپلز پارٹی کے لیے حمایت بٹورنے کی کوشش کی۔ اس دوران یہ خبر باعث طمانینت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے ملک کے جمہوری نظام کے مخالف ہونے کے باوجود سیاسی اجتماعات اور امیدواروں کو ہدف نہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم میں تیزی آنے کی توقع ہے اور یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ انتخابات کے لیے باقی دن کسی بڑی بری خبر کے بغیر ہی گزر جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔